ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز علماء کرام، ذمہ مسجد، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہماری اس نشست کا مقصد حج اور عمرے سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا ہے. جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرنے کا موقع دیا، وہ افراد انتہائی قابل مبارکباد ہیں. هو اجتباکم، وہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کا انتخاب ہے. اہل علم نے حج اور عمرہ کرنے کے کچھ آداب بتائے ہیں. ان میں سب سے پہلا ادب ہے علم حاصل کرنا اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنا، کیونکہ علم کے بغیر کوئی عبادت درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. جب صحیح نہیں ہوگی تو پھر قبول بھی نہیں ہوگی. کوئی بھی عبادت کرنی ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. علم کے بغیر کچھ کہنے سے اور کچھ کرنے سے دین اسلام منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حج کے سفر میں نیک افراد کی صحبت اختیار کی جائے، اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ عام دن جیسے گزرتے ہیں ویسے ہی ان دنوں کو ہم گزار دیں. ہر لمحے کو غنیمت جانے، بالخصوص مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں جہاں بھی آپ رہیں، نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مسجد حرام میں جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی مسجد ہے، حرم مکی، وہاں طواف میں مصروف رہنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے. جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے مسجد حرام میں باہر سے آنے والے عازمین کے لیے، مسافرین کے لیے، اجنبیوں کے لیے؟ تو فرمایا کہ ان کے لیے طواف سے زیادہ نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ وہاں ادا ہونے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر نہیں، بلکہ 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کر اور ان سے بہتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. جو افراد حج اور عمرے کو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے یہاں سے، وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں میں جو ہمارے پاس سے جانے والے افراد جس حج کو انجام دیتے ہیں وہ حج تمتع ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت کی جائے، عمرے سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد میں عام کپڑوں میں رہیں گے، عمرے کی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور 8 ذی الحج کو مینا کے لیے مکے میں آپ جس جگہ پر مقیم ہیں اس جگہ سے نکلیں گے حج کے لیے. تو پہلے مستقل طور پر عمرہ کر لینا، پھر بعد میں مستقل طور پر حج کے لیے نکلنا، یہ حج تمتع ہے، جس میں قربانی بھی رہتی ہے، ہدی بھی رہتی ہے. عورتوں کے لیے لباس، ان کا اپنا لباس ہی احرام کا لباس ہے. الگ سے کوئی مخصوص لباس نہیں، کوئی رنگ ان کے لیے خاص طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی
مخصوص طریقے کا لباس ان کے لیے احرام کا ہے۔ وہ عام حالتوں میں جس طرح سے رہتی ہیں، جو لباس پہنتی ہیں، جو برقع استعمال کرتی ہیں، جو حجاب کرتی ہیں، وہی ان کا احرام ہے۔ عورتوں کو بچنا کن چیزوں سے ہے؟ دستانے، گلوز وہ نہیں پہنیں گے، لیکن اوڑھنی سے اپنے ہاتھوں کو ڈھانک سکتے ہیں۔ اور عورتیں احرام کی حالت میں نقاب نہیں لگائیں گی، فیس پیس نہیں لگائیں گی اور ماسک بھی نہیں پہنیں گی، لیکن اپنے چہرے کو اجنبی لوگوں کے سامنے اوڑھنی سے ڈھانک سکتے ہیں، باندھے بغیر۔ باندھنا جسے نقاب لگانا کہتے ہیں وہ منع ہے، لیکن چہرے کو چھپانا یہ امہات المؤمنین میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا دیگر خواتین سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ مرد حضرات احرام کے 2 لباس پہنیں گے اور اس سے پہلے غسل کریں گے، جو بھی باقی صفائی ہے اس کا اہتمام کریں گے۔ احرام کی کوئی خاص نمازیں نہیں ہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، کوئی 2 رکعات خاص طور پر نماز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جا رہا ہے، پہلے مدینہ اگر جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر جا رہے ہیں تو وہاں کی جو میقات ہے وہ وادی مبارک ہے، اس جگہ کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اس مبارک وادی میں نماز ادا کریں۔ تو احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ جا رہے ہیں جدہ، امیگریشن کے بعد آپ نے لباس تبدیل کیا تو مصلی میں، پریئر ہال میں جا کے آپ کو خاص طور پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ احرام کے لیے ایسا اسلام میں کوئی مسنون عمل نہیں، صرف آپ کو اللہم لبیک عمرۃ کہہ کر نیت کرنی ہے۔ اللہم لبیک عمرۃ، اگر آپ اپنی جانب سے عمرہ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اور کی جانب سے کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کر لیا، یہ عمرہ آپ نے کسی اور کی جانب سے نیت کی تو ان کا نام وہاں ذکر کرنا چاہیے۔ اللہم لبیک عمرۃ عن کہنے کے بعد جن کی جانب سے آپ کر رہے ہیں ان کا نام وہاں پر ذکر کریں گے۔ اللہم لبیک عمرۃ عن فلان۔ اب پھر اس کے بعد میں تلبیہ کا اہتمام کریں گے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ کے اعلان کو سن کر لوگ جاتے ہیں، یعنی اے اللہ اب تیری اس عبادت کے لیے حاضر ہیں، حاضری دینے کے لیے اللہ کے گھر سے رجوع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والا کام ہے تلبیہ کا اہتمام کرنا۔ جب کبھی تلبیہ کا اہتمام ہوگا تو جنت کی بشارت سنائی جائے گی، بشر بالجنہ، ہر دفعے۔ اور جب کبھی ہم تلبیہ پڑھیں گے، آزو بازو والوں کو اگر تکلیف نہ ہو، وہ بھی احرام کی حالت میں ہیں، اگر ضعیف لوگ نہیں ہیں، آرام کرنے والے نہیں یا غیر مسلم نہیں سفر میں، جہاز میں، تو ایسی صورت میں آپ ہلکی سی اونچی آواز میں تلبیہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنی کنکریاں ہیں، وہ سب بھی تلبیہ پڑھتی ہیں آپ کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ مکہ پہنچیں گے، یعنی احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں۔ خوشبو غسل کرنے کے بعد آپ لگا سکتے ہیں جسم پر، احرام کے لباس پر نہیں۔ تو جب تک پابندیاں ہیں احرام کی،
اس وقت تک خوشبو کا اہتمام کرنے سے بچنا چاہیے، نہ بال نکالنے چاہیے، نہ ناخن تراشنے چاہیے، اور نہ ہی شکار کرنا چاہیے، اور نہ ہی شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ان تمام غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نکاح کی حالت میں، احرام کی حالت میں نکاح بھی نہیں کرا سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرا سکتے ہیں۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو احرام تک آپ کو ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ جب آپ مکہ پہنچیں گے آرام کر لیجئے اچھے سے، جلد بازی نہ کریں حرم شریف جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب مکہ تشریف لاتے تو عبادتیں شروع کرنے سے پہلے غسل کر لیا کرتے۔ آپ جتنی دفعہ چاہیں غسل کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں لباس تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے نیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صاف کپڑوں میں رہیں، اپنے آپ کو چست رکھیں، اپنے آپ کو ایک دم ایکٹیو رکھیں عبادت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انٹرنیشنل سفر کی تھکان آپ کے اوپر ہے اور آپ اسی حالت میں حرم شریف جا رہے ہیں، نہ دعائیں صحیح سے کر سکتے ہیں، نہ ارکان صحیح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اچھے سے آپ ہوٹل میں آرام کر لیجئے اور اس کے بعد میں حرم شریف کی جانب رخ کیجئے۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو عام مسجدوں میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس دعا کا آپ اہتمام کریں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جو بھی کلمات مسنون آپ کو یاد ہیں دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی اس دعا کا اہتمام کریں۔ کعبۃ اللہ پر جیسے آپ کی نظر پڑے گی، دونوں ہاتھ آپ کو اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ ان کلمات کے ذریعے دعا کرنی ہے کعبۃ اللہ پر جیسے نظر پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، یا پھر طواف کرنا چاہیں تو طواف شروع کر دیں۔ طواف شروع کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے طواف شروع کیا جائے گا، اور حجر اسود سے جب طواف شروع کریں گے تو غیر ضروری اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے قسمت سے آپ کو موقع ملے، بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ بوسہ لے سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ دور سے اشارہ کر دیں۔ دور سے اشارہ کرنے پر بھی وہی اجر ملے گا جو اجر چھونے پر ہے۔ حجر اسود جنت سے نازل کردہ پتھر ہے، رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو چھونا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، اور حجر اسود شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو زبان بھی عطا کرے گا، آنکھیں بھی عطا کرے گا، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت دے گا۔ دنیا میں جنہوں نے حجر اسود کو چوما، چھوا یا اشارہ کیا، یا قیامت کے دن حق کی گواہی دے گا۔ تو گویا تینوں کام ایک ہی درجے میں ہیں۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب طواف شروع ہوگا، مثال کے طور پر اگر کعبۃ اللہ یہاں ہے، اس فائل کو آپ کعبہ اگر تصور کریں، مثال کے طور پر یہاں حجر اسود ہے اور یہاں پر رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود، حجر اسود سے کعبۃ اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے، اور جب طواف ایسے شروع ہوگا تو آپ کا دل کعبۃ اللہ سے قریب رہے گا۔ اگر آپ ایسے طواف کریں گے تو کعبۃ اللہ سے آپ کا دل دور ہو جائے گا۔ تو اس جانب سے طواف شروع ہوتا ہے، سارے لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ آپ ایسا کرنا بھی چاہیں تو یہ غلط بھی ہے، اور آپ کو غلطی کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو اس انداز سے طواف کرنا ہے۔ اور حجر اسود اور
یہ یہاں ایک دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، ملتزم۔ یہاں پر اگر موقع ملے تو آپ اپنا چہرہ اسے لگا سکتے ہیں، اپنا سینہ لگا سکتے ہیں، اپنے ہاتھ اس پر رکھ سکتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان ہے، مقام ابراہیم کے سامنے کی جگہ۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تو طواف کے درمیان، طواف کے دوران آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، مسنون دعاؤں کا، اور طواف کے دوران آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں، وقت ضرورت بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت خاموش ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کارنر پر آئیں گے